حضرت اقدس سبق پڑھا رہے تھے، طلباء نے حرکت کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ تو شاہ صاحب مسکرائے، اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. پھر کہا کہ بس چھوڑو ان باتوں کو. طلباء نے کہا کہ نہیں حضرت بتاؤ ابدال کیسے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ چھوڑو بس چلو. کہا کہ نہیں حضرت آپ بتا دو. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ دروازے بند کرو اور کھڑکیاں بند کرو، ادھر ادھر بھاگنا نہیں. سمجھے؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں قربان جاؤ محمد پر کہ رئیس الموحدین محمد ہے. اما بعد فیا ایھا الناس وحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعات. یہ محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ کسی بڑے مولوی کو خواب میں دیکھیں اور یہ دیکھیں چہرہ اس کا بگڑا ہوا ہے، یا دیکھو کہ مولوی تو بڑا ہے، کتابیں تو بڑی لکھی ہیں، لیکن سر اس کا نہیں ہے، تو سمجھ لینا کہ یہ مولوی مشرک تھا، اس میں شرک ضرور ہے. یہ تعبیر ہے مولانا. اگر آپ خواب میں دیکھیں گے نا مولوی بہت بڑا ہے، نام نہیں لیتا، سمجھے، بڑے بڑے مولوی، ان کو چھیڑنا تو پھر اپنی دنیا کی زندگی کو تباہ کرنا. ہم ڈرتے بھی ہیں. گدھا کہتے ہیں نا بھون بھون، پیچھے کہتا پر پر. تو کسی نے کہا بھون بھون کیوں؟ کہا یہ محلے والوں کو ڈراتا ہوں. کہا پیچھے سے پر پر، کہا تھوڑا سا خود بھی ڈرتا ہوں. سمجھے؟ اگر کوئی مولوی آپ کو نظر آ جائے چہرہ اس کا بگڑا ہوا خواب میں، چہرہ زخمی ہے، یا کہو کہ سر ہی نہیں ہے سرے سے اس کا، تو سمجھ لینا کہ جتنا بھی بڑا مولوی ہے لیکن یہ پکا بدعتی ہوگا. اس کی وجہ ہے جتنے بھی عبادات ہے، جتنا دین ہے، ہمارے دین کا سر توحید ہے. وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. راس الطاعات اور راس اور رئیس القوم. راس سر ہے. انسان کا ہاتھ کٹے باقی رہتا ہے، دو ہاتھ کٹے کبھی بھی زندہ آپ نے دیکھا ہوگا. دونوں پاؤں نہیں ہوتے تب بھی لوگ زندہ نظر آئیں گے آپ کو، لیکن سر چلا جائے کبھی کوئی نظر نہیں آئے گا. تو توحید جہاں پر نہ ہو تو وہاں پر تباہی تباہی ہے. دین ہے ہی نہیں. جتنا بھی نماز پڑھے پیشانی اس کی یہ کہ سجدے سے گھس گئی ہو، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں مولانا؟ اس انداز پر آپ دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ 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 کے کلام کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، گندگیوں میں غلاظتوں میں پھینکا جاتا ہے. لوگ مسلمانوں کے دل جلانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے، سمجھے، گند کرتے قرآن پاک پر. سبحان اللہ. لیکن اللہ کی ذات حلیم ہے. لیکن تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مرترا. اللہ کی اس حلم پر اور اللہ کی اس بردباری پر، اللہ کی اس صبر پر یہ ہے کہ آپ زیادہ مغرور نہ ہو جاؤ. دیر و گیرت سخت و گیرت مرترا، پکڑے گا تو سختی سے آپ کو پکڑے گا. ہے اس سے اندازہ کرے کہ پاک پروردگار کتنے حلیم ذات ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. حضرت ابو سعید الخزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا تو بڑے آدمی ہیں ابو سعید الخزار. حضرت فرماتے کہ جامع مسجد کے باہر ایک آدمی کو دیکھا خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں. میرے دل میں 100% یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بہکاری ہے، ان کی عادت ہے پیشہ ورانہ، اور ان کا پیشہ ہے بھیک مانگنا. اس کی نفرت میرے دل میں آ گئی. تو میرے دل میں تو اس کی نفرت آ گئی، وہ کچھ فاصلے پر تھا، جیسے کہ یہ آپ کی مسجد ہے. اس نے وہاں سے آواز دی کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. مولوی صاحب جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں گند موجود ہے اللہ اس کو جانتا ہے. فَاحْذَرُوا، بچا کرو، اللہ سے ڈرو. حضرت فرماتا ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ میں نے ایسے دیکھ کر کے میرے دل میں یہ نفرت آ گئی کہ یہ بیکاری ہے، خستہ حالت میں، پراگندہ حالت میں. اور اس نے کیسے تاڑ لیا، اللہ نے اس کو کیسے اطلاع دی کہ یہ ملا اور یہ بزرگ جو ہے نا مجھے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. تو اسی ٹائم پہ حضرت نے ابو سعید الخزار نے رونا شروع کیا. جھٹکا لگا، اس کے آنسو آگے دوڑنے لگے. جا کر کے اس کے قدموں پر پڑھو کہ یہ کتنے بڑے آدمی ہیں. تو جیسے میں نے رونا شروع کر دیا، دوڑنا شروع کر دیا اس کی طرف، اس نے وہاں سے آواز دی وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. وہ اللہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے برائیوں کے بعد اور اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے. اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے توبہ کی؟
میں نے کہا ہون کسی صورت میں نہیں چڑھ سا، اس کو چھوڑنا نہیں. آگے جیسے پہنچے نہیں، وہ غائب ہو گیا، کہاں اڑ کر کے کھلا. یہ جو ابدال ہوتے ہیں نا، یہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. محدثین ان کی اپنی اصطلاح، ان پہ قربان جاؤں، بہت بڑے لوگ ہیں محدثین. محدثین کے ہاں یہ ہے احادیث الابدال والاقطاب کلها باطلۃ. ابدال اور اقطاب کی جو احادیث ہے وہ باطل ہیں. لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ تمہارا فن الگ ہے، ہمارا فن الگ ہے. ان الابدال اذا مات واحد منهم ابدل اللہ مکانہ آخر. ابدال اس قسم کے ہے کہ اذا مات واحد منهم، وہ 40 ابدال ہیں، جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ابدل اللہ مکانہ آخر، اللہ اس کی جگہ پر کسی اور کو لاتا ہے. وہ کہتے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، سمجھے. ہمارے اکابرین کہتے کہ ہمارے اکابرین میں حضرت شیخ العربی والا جو حسین مدنی ابدال میں سے تھے. حضرت اقدس صاحب الکشف والکرامت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ حسین احمد مدنی بڑے تو ہوں گے لیکن اتنا نہیں ہوں گے کہ جتنا لوگ تعریف کر رہے ہیں. فرمایا کہ مجھے کشف ہو گیا کہ دنیا کے اندر 3 بزرگ ہیں جو چوٹی کی جو پہنچے ہوئی ہے. پہلے نمبر پر بھی عرب ہے، تیسرے نمبر پر بھی عرب ہے، دوسرے نمبر پر حسین احمد مدنی. اس کے بعد فرماتے کہ میں نے پھر اپنی رائے درست کر دی کہ احمد علی آپ سے غلطی ہو گئی. حضرت اقدس سبق پڑھا رہے تھے، طلباء نے حرکت کی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ابدال کس قسم کے ہوتے ہیں؟ تو شاہ صاحب مسکرائے، اللہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. پھر کہا کہ بس چھوڑو ان باتوں کو. طلباء نے کہا کہ نہیں حضرت بتاؤ ابدال کیسے ہوتے ہیں. پھر کہا کہ چھوڑو بس چلو. کہا کہ نہیں حضرت آپ بتا دو. تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ دروازے بند کرو اور کھڑکیاں بند کرو، ادھر ادھر بھاگنا نہیں، سمجھے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں ہاتھ اپنے یہاں زمین پہ دیے اور یہ ہے کہ اپنے بدن کو، سرین کو اٹھایا اور زمین سے کچھ اوپر ہو گیا. جیسے اوپر ہو گیا تو پوری کلاس کھڑکیاں ٹکرانے لگی، آواز آ گئی جنبش کی، ایسے لگا کہ کلاس گر رہی ہے. تو اس پر طلباء نے نعرہ لگا کر کے، طلباء بھی روئے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی آنسو آ گئے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمانے لگے ابدال اسی کو کہتے، سمجھے. آپ نے مجھے زیادہ چھیڑا تو میں نے کہا پروردگار ان کو تھوڑا سا ان کو تو جھلک سا تو دکھا دو. اللہ نے آپ کو یہ جھلک دکھائی، سمجھے. اللہ نے اکابرین علماء دیوبند میں بہت کچھ بڑے بڑے لوگ گزرے. شاہ صاحب فقیر محمد رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حضرات ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون اللہ کے ہاں. السلام علیکم. جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.